بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اعظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکن ہے حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ مل کے ذرا صلوات پڑھیے اکٹھے۔ آج کی صف ادا، اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو کنت کنز مخفیہ کے معنی سمجھائے۔ حاضرین محترم، ارشاد باری ہے، اللہ اپنے نور کے بارے میں خود ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ کا نور زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ اب یہ نور کون سا ہے؟ جو زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ جب وہ ہر جگہ پر ہے تو بالاخص اور بالتخصیص اس ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمینوں اور آسمانوں میں۔ ویسے تو اس بارے میں چونکہ توحید ایک ایسا عنوان ہے، اس پہ بندے تو گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ مولا نے پابندی لگا دی۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں، پابندی ہے اس میں۔ فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں بولنے والے جس کی تعریف نہیں کر سکتے۔
ایک فکرہ سامنے آ گیا تو میں کہہ جاؤں، بہترین مجمع ہے، خوبصورت سماعتیں ہیں، زرخیز سماعتیں ہیں، صاحبان عرفان ہیں۔ باپ فرما رہا ہے کہ بولنے والے اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے، اور دربار یزید میں بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں اتنی قدرت رکھتی ہوں کہ اللہ کی تعریف کر سکوں۔ سلامت آپ کی زندگی ہو۔ اور شہزادی نے پھر پڑھا بھی، جی بسم اللہ۔ شہزادی کے خطبے کے لفظ بھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بعدد الرمل۔ اب یہ رمل کے معنی کیا ہیں کون جانے؟ یہ بچوں ذرا ماحول بہتر کرنا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ۔ رمل کے معنی میں تو نہیں جانتا، بہرحال توحید پہ گفتگو میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم اللہ اللہ تو کر سکتے ہیں، اور اللہ اللہ کرتے کرتے ہی اللہ اللہ کر جائیں گے۔ ویسے تو ہم توحید پہ بات نہیں کر سکتے، وہ جن بندوں کو شوق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ کر لیں، وہ اللہ کے لاڈلے کر لیں، لیکن اللہ نے اپنے نور پہ بات کی اللہ نے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور نورن علی نور۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ جیسی ہے جو ایک فانوس میں رکھا ہوا ہے، اسے ایندھن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اندر سے ہی روشنی لیتا ہے اور پھر خود ہی روشنی بانٹتا ہے، ایندھن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس بندے کو یہ سمجھ نہ آئے نا کہ اسے باہر سے روشنی کی ضرورت نہیں، تو وہ آ جائے، ہم اسے سمجھا دیں کہ وہ کون ہے جسے باہر سے روشنی کی ضرورت نہیں، جو دیا بجھا کے اتنا روشن ہوتا ہے کہ حبیب کو نظر آتا ہے۔ سلام، بڑی مہربانی، آپ کی طرف دیا بجھا کے اتنا روشن ہے کہ حبیب کو نظر آتا ہے، ورنہ تو وہاں دیا تو بجھ گیا تھا نا، دیا تو بجھ گیا تھا۔ بیٹے دیکھنا میری طرف، دیا تو بجھ گیا تھا۔ اگر حسین دیا جلتا ہوا رکھتے تو دنیا شاید کہتی کہ حسین نے دیے کی روشنی میں کچھ دکھایا۔ آپ جیو، آپ سلامت ہو۔ دنیا کہتی کہ حسین نے دیے کی روشنی میں کچھ دکھایا۔ نہ 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 نہ، حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ حسین عناصر کے ماتحت نہیں، ما فوق العناصر ہے۔ حسین ماتحت النفسیات نہیں، حسین ما فوق النفسیات، حسین ماتحت الطبیات نہیں، حسین ما بعد الطبیات ہے۔ یہ تباہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جو بندے لفظ استعمال شری کر جاتے ہیں شاعری میں، طبیعت حسین کی، قافیے کی مجبوری سے سید کرتے ہیں۔ طبیعت کو پہلے سمجھ لو، طبیعت ہوتی کیا ہے؟ فزکس کے تعلق ہے طبیعت کا، یہ جسم سے ہوتی ہے طبیعت۔ حسین کو تو جسم کی ضرورت ہی نہیں، حسین کو جسم کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے حسین جسم سے۔ سر کاٹ دیا تھا نا دشمنوں نے، سر کاٹ دیا تھا۔ سر کیوں کاٹا جاتا ہے؟ چپ کروانے کے لیے۔ آپ جی سلامت رہیں۔ سر کیوں کاٹا جاتا ہے؟ خاموش کروانے کے لیے۔ جو کٹے ہوئے سر کے ساتھ اتنا بولے کہ یزیدیت چپ کر جائے۔ میں غور نہیں فرمایا، میں کچھ کٹے ہوئے سر کے ساتھ اتنا بولے جی بسم اللہ، ایسے بولے کہ یزیدیت کو بولنے کی طاقت نہ ہو۔ اسے حسین کہتے جو کہ مجھ سے پہلے میرا عزیز کربلا پہ قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ اچھے لگتے ہیں مجھے وہ بچے جو کربلا پہ قصیدے پڑھتے ہیں،
ورنہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا صرف سوگ کی نشانی ہے۔ مجھے ایک سنی شاعر ہے، اہل سنت شاعر ہے، اقبال ساجد صاحب مرحوم، ان کے 4 مصرے ہیں، وہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ قاسم بہت خوبصورت ہیں، اہل سنت، بڑے پیارے مصرے ان کے۔ وہ فرماتے ہیں یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی، یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی جس نے لہو پہن کے محرم میں عید کی۔ کیا بات ہے بھائی، آپ جیو سلامت رہو۔ یا رب دکھا دے ایک جھلک اس شہید کی جس نے لہو پہن کے محرم میں عید کی، اور تیری صداقتوں کا نہ سودا ہوا حسین، دشمن کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی۔ دشمن کے دل میں رہ گئی حسرت خرید۔ میرے مولا نے دیے کی روشنی کی احتیاج بھی حسین کو نہیں، وہ اس لیے کہ حسین خود سراج المنیرہ کے لخت جگر ہے۔ حسین خود سراج المنیرہ کے لخت جگر، حسین کو روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ رسول ایسا چراغ ہیں جس کی روشنی حسین ہے۔ ایک فکرے میں پوری تقریر کر رہا ہوں۔ رسول ایسا چراغ ہے جن کی روشنی حسین نے دیا۔ میں یہ نہ میں قیاس کر رہا ہوں، نہ میں خیال پیش کر رہا ہوں، نہ میں روایت پیش کر رہا ہوں، نہ میں درایت پیش کر رہا ہوں، میں اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ عقیدہ بھی نہیں، عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ دیے بجھے ہوئے دیے میں حسین نے کیا دکھایا؟ چلے پہلے چند مصرے سن لیں، کچھ ادیب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ دکھائی کیا نہیں دیا، دیے نے سب دکھا دیا۔ جنہیں رعایت لفظی کا پتہ ہے نا وہ تو میرا ساتھ دیں گے۔ دکھائی کیا نہیں دیا، دیے نے سب دکھا دیا۔ دکھائی کیا نہیں دیا، دیے نے سب دکھا دیا۔ زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی۔ دکھائی کیا نہیں دیا، دیے نے سب دکھا دیا۔ زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی۔ اور سوچنے والے سوچتے رہیں کہ مجلس ادا کسے کہتے ہیں۔ رنگ لوگ بدلتے رہتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق پڑھتے ہیں، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ رات میں گیا تھا ایک مجلس حسین میں، دکھائی کیا نہیں دیا، دیے نے سب دکھا دیا۔ زمین سے عرش تک گئی بجھے دیے کی روشنی۔ اور رات میں گیا تھا ایک مجلس حسین میں، منقبت کا نور تھا مرثیے کی روشنی۔ آپ جی سلامت رہیں۔ رات میں گیا تھا ایک مجلس حسین میں، منقبت کا نور تھا مرثیے کی روشنی، اور شرع صدر ہو رہا ہے ماتمی جلوس میں۔ بندے پڑھتے رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایسے دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے۔ شرع صدر ایسے نہیں ہوتا، سینے ایسے نہیں کھلتے، علم ایسے نہیں ملتا۔ اور میں بتاؤں شرع صدر ہو رہا ہے ماتمی جلوس میں، کیوں؟ زخم تک اتر گئی ہے تعزیے کی روشنی۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ زخم تک اتر گئی ہے تعزیے کی روشنی۔ یہ کربلا پڑھنے والے لوگ کربلا پڑھتے رہیں، لیکن پہلے کربلا سمجھ لیں کہ بجھے دیے میں میرے مولا حسین نے دکھایا کیا۔ کچھ بندے کہتے ہیں میرے مولا حسین نے دیا بجھا کے اللہ دکھا۔ نہیں، اللہ دکھانا ہوتا تو رسول غدیر میں دکھا دیتا۔ شاباش یار، ان کے ہاتھ اٹھ گئے۔ نہ بھائی، اللہ دکھانا ہوتا تو رسول غدیر میں دکھا دے۔ غدیر میں بھی رسول نے فرمایا اللہ نظر نہیں آتا، اللہ نظر نہیں آتا۔ میں ترجمہ من کن تو مولا کا ایک عجیب انداز سے کر رہا ہوں، جسے پہنچ جائے وہ ہاتھ اٹھا دے۔ رسول نے فرمایا اللہ نظر نہیں آتا، اور خواہش رکھنے والوں بس یہی نظر آتا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بہت شکریہ۔ میرے مولا حسین نے
چراغ بجھایا ہے، اور چراغ بھی میرے مولا حسین نے خود نہیں بجھایا، جس کا روشنی پہ اختیار ہے نا اسے کہا بجھا، جس کا روشنی پہ اختیار ہے اسے کہا بجھاؤ۔ کسے کہا؟ میرے مولا عباس، چراغ بجھا، اور عباس نے ہاتھ سے نہیں بجھایا، پھونک سے بجھانے سے تو ویسے ہی منع کیا گیا کہ چراغ کو پھونکوں سے بجھانا نہیں، اور پھونکوں سے چراغ بجھایا بھی نہیں جاتا۔ ہاں، یریدون ان یطفئوا، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے۔ پھونک کسے کہتے ہیں؟ بے افواہہم، یہ پھونکیں ہیں دو طرح کی، ایک ہے نفخ، ایک ہے افواہ۔ نفخ ہر کسی کے اختیار میں نہیں، ہاں یہ بھی سن لو، ایک نفخ ہے ایک افواہ ہے۔ افواہ وہ ہے جو فساد کرواتی ہے، نفخ وہ ہے جو آدم کو سجدہ کرواتی ہے۔ سننے والے میرے سامنے بیٹھے ہو تو میں کہوں نا، افواہ وہ ہے جو فساد کروائے، نفخ وہ ہے جو آدم کو سجدہ کروائے۔ اور نفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکی جائے، سور میں پھونکی جائے۔ اسرائیل پھونک مارے گا کہ اسرافیل پھونک مارے گا سور میں، اور جتنے بندے مرے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں گے، کسی کے کہنے پہ مارے گا۔ فکرہ سن لو آستانہ والوں، اور جتنی دعا ممکن ہو سکے میرے لیے کر دینا۔ کسی کے کہنے پہ اسرافیل پھونک مارے گا اور مرے ہوئے اٹھ جائیں گے، تو جس کے کہنے پہ اسرافیل پھونک مارے گا اس کی ٹھوکر سے مردہ نہیں اٹھتا۔ شاباش، کیا کہنے آپ؟ جی آپ جی بسم اللہ، جس کے کہنے پہ اسرافیل پھونک ماریں گے اس کی ٹھوکر سے مردے نہیں اٹھتے۔ میرے مولا حسین نے دیا بجھایا ہے، چراغ بجھایا ہے، اور بجھایا کس نے؟ مولا عباس نے۔ مولا نے فرمایا بجھ جا، وہ بجھ گیا، بجھ گیا، وہ بجھ گیا۔ حسین کا چراغ بھی آگ سے روشن نہیں ہوتا۔ چلیں اس پہ جسے نہیں سمجھ آئی نہ داد دے، کوئی بات نہیں، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ حسین کے چراغ کی لو بھی شعلہ نہیں رکھتی، وہاں شعلہ نہیں تھا، وہاں نور تھا، اور ما فوق نور بھی ایک نور تھا۔ حسین نے اس نور کو گل کر کے پھر بتایا مجھ میں دیکھو کیا کیا دکھتا ہے۔ بھائی توجہ، مجھ میں دیکھو کیا کیا دکھتا ہے۔ فکرہ میں اب کہنے جا رہا ہوں، جو بیٹھے تھے وہ اٹھے نہیں، کیونکہ انہیں وجود حسین میں وہ بھی دکھائی دیا، وہ بھی دکھائی دیا جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ پھر کون اٹھتا؟ وجود حسین میں سب دکھائی دیا، سب دکھائی دیا وجود حسین۔ پھر وہاں سے اٹھا کوئی نہیں، بیٹھے رہے۔ جی آپ بہت شکریہ بٹی صاحب۔ کیا کیا دکھائی دیا وہاں پہ حسین بادشاہ نے بجھے ہوئے دیے میں؟ بس یہ سمجھ لو کہ بجھے ہوئے چراغ میں جو امامت کو پہچان لے وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ بجھے ہوئے چراغ میں جو علی، بس کیوں؟ چراغ جل رہا ہے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ خد و خال دیکھیں گے، چہرہ دیکھیں گے نا، کیسا چہرہ؟ وجہ اللہ کہتی اسے جسے چراغوں کی ضرورت نہ ہو۔ حسین وہاں وجہ اللہ کی حیثیت سے بیٹھے تھے، دیا بجھا دیا، دیا بجھانے کے بعد پھر جو حالت ہوئی ہے توجہ فرمائیے گا۔ وہاں پہ ایک تقریر ہے، میں تھوڑے سے وقت میں مصائب میرے بعد والے پڑھ لیں گے، لیکن میں وہ تقریر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ تقریر کرنے والا بندہ پہلے بتا دیتا ہوں، ہستی بتا دیتا ہوں۔ بندہ تو حسین کا ہے، مجھے تو بندہ نہیں کہنا چاہیے۔ نام ہے زہیر ابن کین، زہیر ابن کین، یہ جو سفین میں مولا علی کے مخالف تھے، اور جب مولا احرام بدل کے چلے مکہ سے تو یہ رک گئے تھے، زہیر ساتھ نہیں چلے تھے،
زہیر حج کرتا تھا، یہ 12 ذی الحج کو نکلا ہے، اس کی رفتار ذرا تیز تھی، اور حسین بادشاہ کی رفتار تھی غدیر والی کہ اگلوں کو ساتھ ملانا ہے، پچھلوں کا انتظار کرنا ہے۔ وہ غدیر والی رفتار سے حسین چل رہے تھے۔ زہیر نے قافلہ دیکھا تو کہ پوچھنے لگا کون جا رہا ہے، اور کسی نے بتایا فرزند رسول کا کارواں ہے، تو اس نے اپنے قافلے کی رفتار آہستہ کر دی۔ سوچتا ایسے تھا کہ میں نے فرزند رسول سے ہٹ کے چلنا، اور خیمے بھی ذرا دور نصب کرتا تھا، فاصلے پہ نصب کرتا تھا کہ آمنا سامنا نہ ہو جائے، ملنا نہیں چاہتا۔ حسین بادشاہ نے کربلا پہنچتے ہی خیمہ نصب کیا۔ خیمہ نصب ہونے کے بعد ملک صاحب سب سے پہلا پیغام مولا نے جون کے ذریعے جون کو بھیجا۔ جون کو بھیجا، کیا جون کی فضیلت ہے، شہادتوں کا پیمبر ہے جون۔ کسے سنا فکرہ، پیمبر ہے شہادتوں کا جون۔ فرمایا جاؤ جون زہیر کو بلا لو۔ جون گئے، جا کے آواز دی، ابن کین خیمے سے باہر آئے۔ ہاں حبشی سردار تھا نا کوفے کا، تو وہ ایک اپنے اندر ایک تمکنت تھی، ایک غرور تھا، اسی تمکنت اور غرور میں کہنے لگا ہاں حبشی کیوں آئے ہو؟ جون کہنے لگے آیا نہیں، بھیجا گیا۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے کس نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ جون کہنے لگے بلا رہے ہیں، وہ فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ آؤ جی، آؤ آؤ، بسم اللہ، آؤ، آئیے آئیے، آئیں بسم اللہ۔ بس ایک فکرہ فضیلت کا، اور میں اپنے محترم بھائی صفدر صاحب کو نمبر دوں۔ بھیجا گیا ہوں، خود نہیں آیا۔ کس نے بلایا؟ فرزند رسول نے بلایا۔ جون کے زہیر کہنے لگا جاؤ ان سے کہو میں نہیں آتا۔ جرت دیکھیے، اس لیے میں سب سے شیعوں سنیوں سے کہتا ہوں فیصلے نہ کرو، پتہ نہیں آخر میں حسین کیا کرتے۔ سارے ہلاؤ یا بولو مرضی تمہاری اپنی ہے، فیصلے نہ کرو یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں آتا۔ جون گئے، واپس جا کے کہنے لگے سرکار آپ نے مجھے بھیجا اور وہ کہتا ہے میں نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ وہ آ جائے گا۔ دیکھ رہا سننا، تم جاؤ وہ آ جائے گا۔ زہیر خیمے میں داخل ہوئے، اندر آئے تو اندر بیوی ساری گفتگو باہر والی سن رہی تھی۔ بیوی نے کہا جب انہوں نے بلایا ہے تو مرد بن، انکار کرنا ہے تو جا کے کر، جا کے سن تو صحیح نا کہتے کیا ہیں۔ کہنے لگا اکثریت سے لڑائی ہے ان کی، حسینیت کی لڑائی اکثریت سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی بھائی ہم اقلیت میں ہیں نہیں، لیکن ہمیں تھوڑا ہونے پہ ناز ہے، تھوڑا ہی ہوتے ہیں، تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے مصطفیٰ کا جنازہ دیکھا ہے، آپ سن جائیں میں کیا کہوں بھائی، تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ وہ آ جائے گا۔ ادھر بیوی نے کہا تم جاؤ جا کے انکار کرو۔ اس نے کہا اچھا تم مشورہ دیتی ہو جاؤں؟ کہنے لگی ہاں میرا مشورہ تم جاؤ، میرا مشورہ ہے تم جاؤ۔ کہنے لگا اچھا تیرے مشورے پہ جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے بیوی حسین کے پاس جانے کا مشورہ دے تو مان لو۔ جی ہاں آپ سلامت رہے۔ آگے زہیر آئے، وہاں ایک الگ سے میرے مولا حسین بادشاہ نے ایسے خیام نہیں تھے جیسے بندے سمجھتے ہیں۔ مولا حسین کا خیمہ ہی بہت بڑا تھا، اور میں مولا حسین کے خیمے کی آپ کو بات بتاؤں، مولا حسین کا خیمہ اتنا قیمتی تھا کہ 3 گھنٹے لشکر یزید اس خیمے پہ لڑتا رہا ہے کہ لے گا کون۔ یہ اتنا قیمتی خیمہ تھا۔ مولا نے ایک بڑا خیمہ لگوایا ہوا تھا جس میں مہمان خانہ تھا، جو مہمان آتے تھے انہیں وہاں بٹھا کے ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، ان سے باتیں ہوتی تھی۔ تفصیل سے وقت ملا تو میں بتاؤں گا ان دنوں میں آیا کون کون۔ زہیر کی کرسی مولا نے وہاں رکھوائی، پھر اپنی رکھوائی۔ گئے مولا تو زہیر کھڑا ہوا، نظریں زمین پر ہیں۔ مولا کرسی پہ بیٹھے، زہیر سے کہا کرسی پہ بیٹھو، اور پھر زہیر سے کہا زہیر نظر اٹھا کے ذرا میری طرف دیکھ۔ زہیر زمین پہ نظریں جھکائے جھکائے کہتا نہیں آپ نے جو کہنا ہے کہیں، میں نے دیکھنا نہیں ہے۔ یار مرضی یار
آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیں، مجھے دیکھنا نہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں کہنا، مجھے کچھ نہیں کہنا، بس مجھے دیکھ لے۔ آپ کھا گئے فکرہ، کہنا مجھے کچھ نہیں بس دیکھ لے۔ کرسی پہ بیٹھا تھا، حسین کے کہنے پر ایک بار نظریں اٹھا کے حسین کا چہرہ دیکھا، کرسی چھٹ گئی، مٹی پہ بیٹھ کے کہتا ہے ہاتھ دے میں بیعت کروں۔ یہ حسین کے چہرے کی زیارت کا کمال ہے۔ ہمیں ہاتھ دیں، بیعت کر کے کہنے لگا مولا میں کچھ فرائض ہیں انہیں ادا کر رہا ہوں، میں واپس پلٹتا ہوں، کچھ غلام ہیں انہیں آزاد کر رہا ہوں، بیوی سے کہتا ہوں جہاں جانا ہے وہاں چلی جائے۔ واپس آئے، غلاموں کو آزاد کیا، آئے زوجہ کے پاس، زوجہ سے کہنے لگے تمہیں جہاں جانا ہے نہ جاؤ، میں بیعت کر آیا ہوں، جان دے آیا ہوں، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ۔ زوجہ کہنے لگی بڑے خود غرض ہو، اپنا محل دیکھ آئے ہو؟ نہیں آپ سلامت رہو، اپنا محل دیکھ آئے ہو، مجھے محروم رکھ رہے ہو، میں بھی وہی جاؤں گا۔ اس نے کہا وہاں جاؤ گی جہاں میں گیا تھا؟ کہنے لگی نہیں وہیں جاؤں گی جہاں وہ ہے۔ جسے بات پہنچی ہے بھائی جاگو، جہاں کی ہوئی بیعت اللہ تک پہنچتی ہے میں وہیں جاؤں گا۔ اور پھر اس زہیر کو طاقت اتنی مل گئی کہ شب عاشور مولا نے فرمایا جا میری طرف سے تقریر کر۔ زہیر ابن کین مولا نے فرمایا میری طرف سے تقریر کر، اور زہیر نے جو خطاب لشکر یزید سے کیا، رکابوں پہ وزن دے کے کھڑے ہو، اور لشکر یزید سے کہنے لگے سمجھا رہا ہوں تمہیں واپس چلے جاؤ، مجھے ہمارے مولا حسین نے بھیجا ہے۔ ایک یزیدی کہنے لگا تیرے مولا حسین، تیرے مولا حسین؟ اس نے کہا میں بھولا ہوا تھا، حسین نے بس روح کی کہی ہوئی بات جسم کو یاد کروائی ہے۔ یار جسے بات سمجھ آئے، میں بھولا ہوا تھا، حسین نے روح کی کہی ہوئی بات بس جسم کو یاد کروائی ہے۔ اچھا اب تو مولا حسین کہے گا؟ اس نے کہا ہاں مولا حسین ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اجازت نہیں دی ورنہ میں ابھی لڑتا۔ اور یاد رکھنا جب حسین کے حکم سے میں لڑا تو میری تلوار جسم سے روح بعد میں نکالے گی، پہلے تمہیں اسلام سے نکال دے گی۔ میری تلوار پہلے تمہیں اسلام سے نکال دے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مت کوئی کہے کہ حسین کو امت مصطفیٰ نے مارا۔ امت مصطفیٰ سے وہ نکل گیا جو کلمہ سے لڑ پڑا۔ حسین کلمۃ اللہ ہے، کلمۃ اللہ سے لڑ کے بھی کوئی مسلمان رہتا ہے؟ جو اللہ کے کلمہ سے لڑے وہ مسلمان ہے؟ نہیں، یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، منافق ہے۔ منافق ہی لڑتے ہیں حسین سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابھی فضیلت کا فکر ہے، یہ پتہ ہے نا منافق کہتے کسے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، مصاحب پڑھیں گے صفدر بھائی، میں بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، وقتی اتنا ہے تاکہ وہ شبی برآمد ہو، ایک فکرہ کہہ کے میں سلام کر رہا ہوں۔ یہ معلوم ہے نا منافق کہتے کسے؟ منافق اسے نہیں کہتے۔ میں حسن شاہ سے بات چھپا لوں تو میں منافق ہوں، ندیم سے چھپا لوں تو منافق ہوں، عرفان سے چھپا لوں تو منافق ہوں؟ نہیں، ایک دوسرے سے باتیں چھپانے سے بندہ منافق نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں فتوے نہ لگاؤ فلاں بندہ بڑا منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ یہ سرکار دو عالم نے پتہ چل جائے گا حسین سے لڑے کون ہے۔ سرکار دو عالم نے مدینہ میں بتا دیا تب منافق کون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے آ کے سرکار دو عالم سے پوچھا تھا سرکار سارے بندے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس نے دل سے پڑھا ہے کس نے اوپر سے پڑھا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر کہتے ہیں نماز بھی اکٹھے پڑھتے ہیں، ہماری طرح ہی ہاتھ رکھتے ہیں، ہماری طرح سجدہ کرتے ہیں، ہماری طرح رکوع کرتے ہیں، ہماری طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہماری طرح سورہ قدر پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا قرآن بھی ان کی بغلوں میں ہوتا ہے، داڑیاں بھی ہماری جیسی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا منافق کون ہے مومن کون ہے۔ سرکار نے فرمایا پہچان دے دیتا ہوں، علی کے فضائل پڑھا کر جس کا رنگ اڑ جائے سمجھ لے مسلمان نہیں منافق ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ اچھا ایک فکرہ میں مصیبت کا کہہ دیتا ہوں، بس میرے موسم انتہائی واجب الاحترام سامعین،
زیادہ وقت دینا چاہتا تھا میں بھائی کو، لیکن مرزا صاحب نے کہا دو فکرے میں مصائب کے پڑھ دیتا ہوں۔ بے انتہا مارا گیا میرے مولا حسین کو، تیرہویں ضرب انتہا ہے ظلم کی، اور ظلم کی انتہا کے بعد جو زخمی ہو اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ سیدہ آپ کو سلامت ہو۔ یہ وہ شہزادی ہے جیسے خیمے میں مارا گیا، جیسے بھائی کے جسد اطہر پہ مارا گیا۔ میں روایت مکمل نہیں پڑھ سکتا، کسی مومن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سوتی تو شہزادی ویسے بھی نہیں تھی، ظالموں کو وہم تھا کہ شہزادی سوئے گی۔ سارے رستے حارث بن نوفل، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ نیزے سے شہزادی پہ ظلم کرتا ہے۔ پھر دربار آ گیا، دربار شام میں میری مخدومہ نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ بعدد الرمل۔ اس سے پہلے ماحول خطبے والا نہیں تھا، شور تھا سپاہیوں کا، جانوروں کا، جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں تھیں، ان کا شور تھا۔ پہلے میری مخدومہ نے فرمایا اسکتو ایھا الناس، لوگوں خاموش، انسان چپ کر جائے۔ حسین کے قتل پہ شور مچانے والے بی بی زینب کی ایک جھڑک پہ چپ کر گئے۔ کیا مسائل! سیدہ سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو۔ شہزادی نے جانوروں کو مخاطب نہیں کیا، جانوروں نے ایک دوسروں کے ساتھ منہ کے ساتھ منہ لگائے۔ انہوں نے کہا بولنا ہے۔ علی کی بیٹی نے گردنیں نہ ہلیں تاکہ گھنٹیوں کی آواز نہ آئے، جانوروں کی گردنیں ساکت ہوں۔ شہزادی نے خطبہ شروع کیا کہ اس نے مؤذن کو کھڑا کیا۔ اب یہ تو ہمیں بتاتے ہیں لوگ کہ اذان کا احترام، شہزادی چپ کر گئی۔ احترام اپنی جگہ پہ ہے، اختیار بھی سن۔ مؤذن نے اذان شروع کر دی، بی بی خاموش ہو گئی۔ مؤذن نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، بی بی چپ رہی۔ مؤذن نے 2 مرتبہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، بی بی چپ رہی۔ اب اختیار بی بی کا سن۔ مؤذن نے پہلی بار کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، بی بی فوراً اپنا اختیار دکھا کے آواز دے کے کہتا ہے ایھا المؤذن اسکت، مؤذن خاموش۔ جہاں تھا نا وہیں روکا۔ شہزادی فرماتی ہیں بتا یہ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام؟ ایک روایت پڑھ رہا ہوں بس۔ اس نے فوراً حکم دیا، ایک شور پر پا ہوا، اس نے حکم دیا کہ پردہ جیسی یہ کنات لگی ہے، کنات لگاؤ، مرد پردہ کر جائیں۔ کون؟ کہنے لگا میری بیوی اور بیٹی دربار میں آ رہی ہیں۔ حالانکہ بیٹی یزید کی نہیں تھی، ہند کی تھی، ہند کی بیٹی تھی۔ پردہ لگاؤ۔ وہاں شہزادی نے فرمایا من العدل یا ابنۃ لکا تقدیرک حرائرک و ایماؤک و سوقک بنات رسول اللہ۔ اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے کہ نبی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں اور تیری بیٹی پردے میں آئیں؟ کون آئی ہے؟ ہند کا نہیں پڑھتا، بس ایک فکرہ پڑھنا۔ رملہ آ گئی، رملہ آئی سیدھی کریمہ کربلا کی طرف، 3.5 سال کی شہزادی کے پاس۔ اس سے بڑا مصائب میرے پاس ہے ہی نہیں۔ رملہ نے سر سے لے کے پیروں تک شہزادی کو دیکھا اور دیکھ کے آواز دے کے کہتی ہے آپ کا تعارف؟ شہزادی آواز دے کے کہتی میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی، میں تیرے مان پہ کائنات قربان کروں، میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی۔
یہ آواز دے کے کہتی ہے اگر آپ شہنشاہ کی بیٹی ہوتی تو دیکھیں میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں یمنی دور ہیں۔ شہزادی فرماتی ہے غرور نہ کر، یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے نا تیرے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں۔ رملہ کہتی ہے اچھا آپ کے ہیں تو آپ کے گم ہو گئے؟ شہزادی فرماتی بس ایسے ہی سمجھ لے گم ہو گئے۔ کہنے لگی پھر جس کی چیز گم ہو جائے نا وہ نشانی بتاتا ہے، آپ نشانی بتائیں، نشانی مل گئی میں دور واپس کر دوں گی۔ شہزادی آواز دے کے کہتی کیا نشانیاں تمہیں بتاؤں گی، کائنات کی چیزیں ہماری گواہی دیتی ہیں، اگر تو نشانی دیکھنا چاہتی ہے تو اپنے دور اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے، اگر لہو نہیں لگا تو پھر تیرے۔ اس نے دور اتارے، آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، ہتھیلی پہ رکھے اور خود رونے لگی، رملہ رونے لگی۔ شہزادی پوچھتی ہیں آپ کیوں روئی ہو؟ آواز دے کے کہتی ہے عجیب خون ہے، میری ماں نے کئی بار دھویا ہے لہو پھر آ جاتا ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے یہ لہو دھونے سے ختم نہیں ہوتا ہے، یہ دھونے سے ختم ہونے والا لہو نہیں ہے۔ رملہ ہتھیلی پہ رکھ کے نا دور آواز دے کے کہتی یہ نے آپ کی نشانی مل گئی، اب آپ پہن لیں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی نہیں اب مجھے نہیں پہننے، اب تو ہی پہن، مجھے نہیں پہننے اب تو ہی پہن۔ یہ آواز دے کے کہتی پہنتی کیوں نہیں؟ شہزادی آواز دے کے کہتی اب تو ہی پہن، کہتی نہیں میری منت ہے آپ پہن لیں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی اچھا اگر نہ پہننے کی وجہ جاننا چاہتی تو پھر میری طرف دیکھ۔ فیصل آباد والوں شہزادی کی گردن رسی میں پھری، آواز دے کے کہتی ذرا میرے کان دیکھ کے بتا ان میں دور پہننے کی جگہ باقی رہ گئی ہے؟ آواز دے کے کہتی یہ آپ کے کان پھٹ کیسے گئے؟ شہزادی فرماتی ہے میں اتار رہی تھی، ظالم نے انتظار نہیں کیا، کنڈے بند تھے انگلی ڈال کے کھیلے۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علیہم۔